کہ ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں، دیکھو رزق ہمارا، رزق تمہاری تلاش کرتا ہے، اور یہی دنیا کا اصل مقصد ہے کہ بھائی ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں علماء نفیس وہ ہم سے اور آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ منبع سیدھا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ و فکریں نہیں بدلیں گی، اس وقت تک کچھ نہیں بدلنا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابیوں کی صرف سوچ و فکر بدلی کہ دیکھو ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کس لیے؟ آخرت میں جواب دینے کے لیے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی کیشیئر ہے، اس کو نوٹ دیا جائے، یا کوئی کارندہ ہے اس کو جو ہے وہ پیسے دیے جائیں یا کوئی کام دیا جائے، اور وہ پیسے جو ہے وہ اپنے مرضی سے خرچ کرے یا کام کی بجائے وہ اس وقت کو ضائع کرے، ہم اور آپ کی عقلیں کیا کہیں گی؟ یار یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو جواب دینا ہے، اس کو تو ان پیسوں کا جواب دینا ہے، یہ جس کو آ رہا ہے اس کو پیسے دے رہا ہے۔ تو ہم سب یہی کہیں گے یار یہ تو بالکل ہی عقل سے کورا ہے، یہ تو بڑے ہلاکت میں چلا جائے گا، ہے اس نوکری سے بھی جائے گا اور جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ انکار کرے گا؟ ہر آدمی یہی کہے گا۔ لیکن یہ جو ہماری زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، رزق کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم تو بڑے زبردست رزق دینے والے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ یہ پھر بھی ہم وہی عمل کر رہے ہیں، یہی سب سے بڑی مسئلہ ہے، یہی سب سے بڑی لعنت ہے جو ہم اور آپ جس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ جو یہ گرفتاری ہے ہماری وہ کس چیز کی ہے؟ وہ لعنت کی ہے۔ لعنت نام ہے کس چیز کا؟ حواس باختگی کا نام۔ اور لعنت کے اگینسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا بنتا ہے؟ وہ سمجھ اس کی پیدا ہوتی ہے، اس کی عقل کھلتی ہے، اس کو عقل سلیم ملتی ہے۔ یہ عقل سلیم کس کا نام ہے؟ جب عقل سلیم آتا ہے تو پھر فہم دین آتا ہے، اور فہم دین جب آتا ہے تو صراط مستقیم آتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے لنک ہے۔ لیکن جس کی فہمی نہیں ہے، جو حواس باختہ ہے، جو کرنا ہے کچھ اور کر رہا ہے کچھ، اور سوال پوچھو تو کہتا ہاں مجھے کرنا تو یہی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کر پا رہا۔ یہی وجہ ہے اصل، یہی ہماری بیماری ہے، یہی ہمارا جو اصل جسے کہتا ہوں کہ اصل چیز جسے کوئی بھی چیز ڈائگنوز ہوتی ہے، جسم کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو آج کل تو بہت سارے اپریٹس آ گئے ہیں، بے خون کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اسٹول ٹیسٹ ہو رہا ہے، یورین ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈائگنوز ہو جائے۔ دوائی نہیں دی جا رہی، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے مریض، بھائی اس کو دوائی کیوں نہیں دی جا رہی؟ ابھی ڈائگنوز نہیں ہوا نا۔ کون سی کو اینٹی بائیوٹکس دینی ہے، کیا علاج کرنا ہے، جیسے ہی ڈائگنوز ہو کے آئے گا، ٹیسٹ کروا لیے گئے 10 20 25 50، جیسے ہی یہ ٹیسٹ ہو کے آئیں گے اس کے بعد دوائی دی جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جب تک ڈائگنوز نہیں ہوتا اس وقت دوائی دے دی ہے۔ پیٹ کے درد کے اصل میں مسئلہ تھا وہ ٹینشن کی وجہ سے، لوز موشن سے، وہ ٹینشن کی وجہ سے پرابلم تھی، لیکن ہم یہ سمجھ رہے میرا پیٹ خراب ہو گیا اس کا مطلب ہے میں نے کوئی غلط چیز کھا لی۔ آپ یقین کریں میرے والد صاحب کی طبیعت، پیٹ کا لوز موشن ان کو اکثر رہتا تھا، ذرا سی بھی ٹینشن ہوئی لوز موشن ہو شروع ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر صاحب پیٹ خراب ہو رہا ہے، اچھا بھائی یہ دوائی لے لیجیے، ایک کو دوائی جب بھی جائے، جب ایسا معاملہ ہوا بڑے پریشان، بھائی سالوں گزر گئے لیکن پیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ بہرحال کسی نے کہا کہ بھائی آپ جا کے کسی اسپیشلسٹ کو دکھائیے، یہ عام ڈاکٹر جو ہے ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو بہرحال والد صاحب نے اس زمانے میں جو ہے وہ 500 روپے دے کر، جس زمانے میں 50 روپے فیس ہوتی تھی، 500 روپے دے کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے، اور سارا اسپیشلسٹ نے ساری ہسٹری لی۔ ہسٹری لینے کے بعد کہا کہ صاحب بیسیکلی آپ کا جو پیٹ لوز موشن ہوتا ہے وہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ باتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کوئی پرابلم آتی ہے۔ اس لیے آپ کیا کریں، ایک ٹینشن کی دوا دے دی، لبریکس نام تھا اس کا، اور یہ کھا لیں، بس ایک چھوٹی سی دوائی تھی،